السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی مشہور کتاب الاربعین النوویہ کی جو سب سے پہلی حدیث ہے اس کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ حدیث آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جائے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کا مکمل نام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی ہے اور آپ کی پیدائش سن 631 ہجری کو ملک شام کی ایک بستی نوا میں ہوئی اور آپ کی وفات 676 ہجری 24 رجب کو 46 سال کی عمر میں ہوئی۔ ناظرین کرام، وہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ ان امیر المؤمنین ابو حفص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی صاحبزادی ہے اس کی طرف نسبت کر کے آپ کو ابو حفص کہا جاتا ہے۔ وعن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی آپ کی نیت جس قدر صحیح ہوگی اسی قدر آپ کا اعمال درست ہوگا، یعنی آپ کے اعمال میں جس قدر اخلاص ہوگا اسی اعتبار سے آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے اخلاص ہر عبادت کی روح ہے اور ہر عبادت میں اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم میں روح کی حیثیت ہوتی ہے۔ جس طرح جسم بغیر روح کے مردہ ہوتا ہے اسی طرح عبادت بھی بغیر اخلاص کے مردہ ہوتی ہے۔ جس طرح ایک جسم بغیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح ایک عبادت بھی بغیر اخلاص کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور اخلاص دل کے اعمال میں سے ایک عمل ہے اور ایسا عمل ہے کہ جو دل کو منور کرتا ہے اور اسے جلا بخشتا ہے، اور جس دل میں اخلاص نہیں ہوتا وہ تاریک ہوتا ہے اور اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص دل میں ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین بندوں کے دلوں پر نظر رکھتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ رب العالمین تمہاری شکل اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے، چاہے وہ اعمال ظاہری ہو یا باطنی، چاہے وہ اعمال بالقلوب ہو یا اعمال باللسان ہو یا اعمال بالجوارح ہو، سارے اعمال داخل ہے، یعنی آپ کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نیت کسے کہتے ہیں۔ نیت لغت کے اندر ارادہ کہتے ہیں اور شریعت کے اندر نیت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی کام کو کرنے کا مکمل عزم مصمم کرنا، یعنی عزم مصمم کرنا کسی کام کو کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی تقرب حاصل کرنے کے لیے اسے نیت کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے بعض حضرات لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل اور سراسر بدعت اور غلط ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ زبان سے نیت کی جائے، بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے اور نیت کا محل دل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، جسے قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل کے علم سے واقف اور باخبر ہے، وہ ان سے لا علم نہیں کہ ہم زبان سے نیت کریں۔ ناظرین کرام، تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ نیت یہ زبان سے نہیں کی جاتی ہے، بلکہ زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے، بلکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور نیت کا جو محل ہے وہ دل ہی ہے۔ زبان سے نیت کرنا یہ بالکل بدعت ہے۔ انما لکل امرئ ما نوی، جس نے جس کی نیت کی ہوگی اس کو وہی ملے گا۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ یہاں پر لفظ ہجرت کا استعمال ہوا ہے
تو ہجرت لغت کے اندر چھوڑنے کو کہتے ہیں، اور لسان شرع کے اندر ہجرت کہتے ہیں کہ بلاد کفر سے، یعنی بلد کفر سے بلد اسلام کی طرف چلے جانا۔ یعنی اگر آپ ایک ایسے شہر کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کو اللہ رب العالمین کے فرائض ادا کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، آپ کو مشکل ہو رہا ہے، تو آپ وہاں سے دوسری شہر کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ مشکل کے وقت میں دوسرے شہر کی طرف ہجرت کرنا علماء کرام نے واجب قرار دیا ہے، تاکہ آپ وہاں پر جا کر اپنی وجود کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے دین اور اپنی شریعت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ بلد کفر سے بلد اسلام کی طرف جا سکتے ہیں۔ من کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جس کی ہجرت دنیا کو پانے کے لیے ہوگی یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ ناظرین، حدیث کے اس ٹکڑے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا اتنی حقیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا، اور ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ دیا کہ جو شخص اگر دنیا کو پانے کے لیے ہجرت کرتا ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو وہ تو اس کو حاصل ہو جائے گا، لیکن اسے ہجرت کا ثواب نہیں آتا ہوگا، اس لیے کہ اس کی اعمال میں اس کا جو ہجرت والا عمل ہے اس کے اندر اخلاص للہیت نہیں ہے، اس لیے اس کا وہ عمل رائے گا اور بیکار ہو جائے گا۔ ناظرین، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اپنی تمام اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ اخلاص ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے تمام اعمال کو درست طریقے سے سر انجام دے۔ اخلاص ایک جج کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس وقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک کہ کیس کا بغور جائزہ لے کر وہ اس کی گہرائی تک نہ پہنچے۔ اخلاص ایک مدرس کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے تدریسی عمل میں بھرپور محنت کرے اور اپنے طلباء کو ہر بات تمام جزیات کے ساتھ سمجھائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کرے۔ ساتھ ہی ساتھ اخلاص ایک کاتب، رائٹر اور مصنف کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور قلم کے ساتھ حق بات لکھنے اور کسی کو خوش کرنے کی خاطر یا کسی دنیاوی مفاد کے حصول کی خاطر حقائق کو تبدیل نہ کرے۔ اخلاص ایک ملازم کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری دیانتداری کے ساتھ سر انجام دے۔ اخلاص ہر آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ حق کا اور حق والوں کا ساتھ دے، ان کا دفاع کرے اور ظلم و باطل اور مجرموں کا ساتھ نہ دے اور نہ ہی ان کا دفاع کرے۔ الغرض یہ ہے کہ اخلاص ہر شخص کی تربیت کرتا ہے اور ہر انسان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اس کی ذمہ داریاں کما حقہ ادا کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور کسی قسم کی کمی کوتاہی سے باز رکھتا ہے۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے بار الہ تو ہمیں اپنے تمام اعمال کے اندر اخلاص للہیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وما علينا الا